صل علی رسولہ الکریم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے آغاز میں گزشتہ سال اور اس سے پیوستہ سال بھی ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا، ورکشاپ رکھا تھا رمضان المبارک اور روزوں کے جتنے ضروری مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل تھا، ہمارے شیخ حضرت مولانا ظاہر محمود بٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پہ 2019 میں کرونا والے سال پہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کچھ مذاکرے کیے تھے، آن لائن کچھ مذاکرے کیے تھے۔ پھر بعد میں اللہ نے کیا وہ کتاب بھی مرتب ہو گئی تھی، لیکن چونکہ یہ کتاب میری پہلی کتاب تھی تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی بہت غلطیاں رہ گئی تھیں، کمپوزنگ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ رہ گئی تھیں۔ بعد میں الحمدللہ اس پہ میں نے دوبارہ کام کیا، ابھی شائع تو نہیں ہوئی لیکن میں کوشش کروں گا کچھ مسائل اس میں سے اور کچھ جتنے بھی جو کتاب کے اندر ہم نے جدید اضافے کیے ہیں وہ کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی تو اس میں سے بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے مہینے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام صغیرہ گناہ وہ روزہ رکھنے کی بنا پر معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، بعض حضرات نے فرمایا شام کے وقت روزانہ ہوتی ہے جس وقت ہم افطاری کرتے ہیں، بعض نے کہا اس کا مطلب ہے عید کے دن، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی سفارش کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ روزہ یہ مضبوط ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا قلعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ دار کے لیے 700 گنا سے زیادہ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ باب الریان جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، وہ روزہ داروں کے لیے خاص ہے۔ اب آگے آتے ہیں مسائل کی طرف۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اور اس باب میں بنیادی روزے کے مسائل، روزہ کس پر فرض ہے، کتنے عمر کے بچوں اور بچیوں پہ روزہ فرض ہے۔ تو سب سے پہلے روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ روزہ ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ تو اس حوالے سے روزے کی فرضیت کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مجنون اور نابالغ نہ ہو۔ بالغ ہے، عقل مند ہے، اس پہ روزہ فرض ہے، چھوٹا بچہ اور پاگل اس پہ روزے فرض نہیں ہیں۔ کس عمر کے بچوں کو روزے رکھوانے چاہیے؟ تو علماء کرام نے لکھا جب لڑکا اور لڑکی وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 10 برس کی عمر کے بچے اور بچی کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ فرض کب ہوتا ہے؟
تو فرمایا کہ فرض تب ہوتا ہے کہ اگر بلوغت کی اور کوئی نشانی نہ ہو، بچی ہے یا بچہ ہے ان میں بلوغت کی اور کوئی بھی نشانی نہیں ہے، تو قمری لحاظ سے بچے یا بچے کی عمر جب 15 سال ہو جائے تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی نشانی نہیں ہے، نشانی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا ہے، احتلام ہو جانا، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال کا آ جانا، زیر ناف بال کا آ جانا، یہ تمام نشانیاں ہیں۔ بچیاں ہیں ان میں ماہواری مینسس کا ہو جانا، یہ علامت ہے۔ لیکن اگر کسی بچے یا بچی میں کوئی بھی نشانی نہ ہو تو جب بھی اس کی عمر قمری لحاظ سے 15 سال ہو جائے اب اس پہ روزے فرض ہیں، وہ سارے روزے رکھے گا۔ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ غیر معمولی طویل دن اور رات ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جیسے ڈنمارک، ناروے وغیرہ، وہاں کئی مہینوں کے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں۔ ایسے علاقوں کے لوگ روزہ کیسے رکھیں؟ علماء کرام نے لکھا انہیں چاہیے کہ وہ ان کے سب سے جو قریب ترین نارمل اوقات والے ممالک ہیں ان ممالک کے اوقات کو دیکھ کر ان کے ساتھ وہ صبح سحری کریں، روزہ رکھیں اور انہی کے ساتھ افطار کریں۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں اس میں، لیکن یہ ایک آسان مسئلہ میں نے بتا دیا۔ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، روزہ رکھنا درست نہیں ہے، یعنی جیسے حیض و نفاس کی حالت میں کوئی خاتون اس کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ البتہ حیض و نفاس میں نماز تو معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزہ ہر حال میں بعد میں انہوں نے قضا کرنا ہے۔ کچھ ایسے عذر ہوتے ہیں جن عذروں کی بنا پر روزہ نہ رکھنا درست ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا عذر ہے سفر۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت وہ سفر میں ہے تو اب اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سحری کے وقت اگر وہ سفر میں ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ ایک شخص ہے وہ صبح 8 بجے سفر پہ نکل رہا ہے، یہاں سے کراچی جا رہا ہے، سحری کے وقت وہ سفر میں نہیں تھا، گھر میں تھا، اب اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ روزہ رکھ لے، اور سفر میں اس کے لیے بغیر کسی عذر کے توڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ صبح سحری کی، اب دن کے وقت وہ جہاز کا سفر یا گاڑی کا سفر کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر وہ توڑ دیتا ہے تو صرف یہ ہے اس پہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، لیکن جب روزہ رکھ لیا اب توڑنا اس کے لیے صرف سفر کی بنا پہ ٹھیک نہیں تھا، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ مسافر کے لیے تب روزہ چھوڑ دینا جائز ہے جب سحری کے وقت وہ سفر میں ہو۔ یہ لفظ اصل میں سحری ہے، سحر عربی میں جادو کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں تو ہم اسے سحری کہتے ہیں، لفظ ہے سحری۔ شدید بیمار اگر وہ روزہ رکھے، اس کی بنا پہ اس کی بیماری کا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے۔ کوئی عورت حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو پریگننسی کے دوران یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس دودھ پلانے کے دوران اگر اسے خطرہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو اس وجہ سے مجھے نقصان ہوگا یا بچے کو نقصان ہوگا تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ یہ تب جب اسے یقین ہو کہ روزہ رکھنے کی بنا پہ مجھے یا میرے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ شدید بھوک اور پیاس کسی کو لگ گئی، خطرہ ہے کہ بھئی جان چلی جائے گی اگر کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا، توڑ دینا جائز ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ جہاد میں ہے کوئی اللہ کے راستے میں تو وہاں اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، توڑ دے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، بعد میں قضا کرے گا۔ کسی کا زبردستی کسی نے روزہ توڑ دیا، اب یہ گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن زبردستی کسی نے اس کو کچھ کھلایا پلایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پہ قضا لازم ہے۔ رمضان میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے، ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ رات کو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اگر کسی شخص نے الگ نیت نہیں کی، مثلا اللہ نہ کرے کوئی شخص اس نے آج کے دن کا روزہ رکھا اور دن میں وہ بے ہوش ہو گیا، اب وہ بے ہوش ہوا تو شام تک تو اس کا روزہ آج کا ٹھیک ہے، لیکن اسی بے ہوشی کی حالت میں وہ 2 دن 3 دن رہا، اب اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو اس کے یہ جو بقیہ روزے ہیں وہ روزے ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ اس نے ان روزوں کی نیت نہیں کی۔ نیت کے بعد صبح صادق تک کھانا پینا بھی درست ہے۔ آپ نے سحری کر لی اور سحری کرنے کے بعد
ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا فجر کی اذان میں، آپ نے روزے کی نیت بھی کر لی، ابھی آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جس وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہوگا اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جیسے ہی وقت ختم ہوا، اب اذان ہوئی ہے یا نہیں، آپ کے لیے کھانا پینا اب ناجائز ہے۔ اگر آپ کھائیں گے پیئیں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سحری کے بغیر روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ اگر رمضان کا روزہ ہے، کسی نے سحری نہیں کی، بالغ ہے، تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ روزہ رکھے گا، روزہ اس کے لیے چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کو روزہ یا نماز کے دوران حیض آ جائے، بیماری شروع ہو جائے، تو اب اس کا یہ روزہ اور نماز نہیں ہوگی، وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ البتہ روزے کی تو قضا کرے گی، لیکن اگر فرض نماز کے دوران اسے حیض آ جائے تو اس صورت میں اس کی فرض نماز معاف ہو گئی۔ نفل نماز پڑھ رہی تھی یا سنت پڑھ رہی تھی، اس دوران حیض آیا تو اب اس نفل یا سنت کی بعد میں اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہے۔ نفل یا سنت کی قضا کرے گی، فرض نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں۔ اگر کوئی خاتون صبح صادق سے پہلے پاک ہو جائے، بیماری میں تھی، اب پاک ہو گئی، ماہواری ختم ہو گئی، فجر کی اذان ابھی نہیں ہوئی اور وہ پاک ہو چکی ہے، تو اسے چاہیے وہ سحری کھائے، روزہ رکھے، اگرچہ وہ اذان کے بعد غسل کرے تب بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد کوئی خاتون پاک ہو جائے، اذان ہو گئی، کچھ بھی نہیں کھایا، پاک ہو گئی، اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کے آغاز میں وہ ناپاک تھی، اس کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ اب اذان کے بعد پاک ہوئی ہے تو اس روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ اب آتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف جن چیزوں کے کرنے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لوگ ناسمجھی کی بنا پہ روزہ توڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 1، بھول کر کھا پی لینا، یا کوئی شادی شدہ گھر والی سے صحبت کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر اسے روزہ یاد نہیں تھا، کھا پی لیا یا صحبت کر لی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نوجوان، بوڑھے اور چھوٹے معصوم بچے کی بھول میں فرق ہے۔ مطلب یہ ایک نوجوان شخص ہے، وہ کچھ کھا پی رہا ہے، آپ نے اسے دیکھا، آپ کو پتہ ہے اس کا روزہ ہے تو آپ پہ واجب ہے آپ فوراً اسے یاد دلائیں کہ تمہارا روزہ ہے، اسے یاد دلاؤ تاکہ وہ کھانا پینا بند کر دے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر وہ بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے تو آپ اس کو یاد نہ دلائیں، چھوڑ دیں، وہ کھاتا پیتا رہے، کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بیمار تھا یا بزرگ تھا، روزہ رکھا ہوا ہے، بے خیالی میں بھول کے وہ کچھ کھا پی رہا ہے تو تب بھی آپ پہ واجب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ کھاتا پیتا رہے۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، داڑھی میں، سر کے بالوں میں، مونچھوں میں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوشبو لگانے سے، خوشبو سونگھنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی شخص یعنی وہ رات سے ناپاک تھا، مرد ہے یا عورت، گھر والی سے صحبت کی، حقوق زوجیت ادا کی ہے یا اسے احتلام ہوا، اب وہ سحری کے وقت اٹھا، اس نے سحری کی، اذان شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اذان کے بعد وہ یعنی غسل کرے، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن کے وقت اگر کوئی شخص فرض غسل کرے، واجب غسل کرے، تو اسے یعنی دن کے وقت تو غرارے نہیں کرنے چاہیے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ دن میں آپ کوئی بھی غسل کریں، آج جمعے کا دن تھا، آپ سنت غسل کر رہے ہیں یا واجب یا فرض غسل کر رہے ہیں تو اس میں غرارے نہیں کریں گے، صرف منہ میں پانی ڈالیں اور ناک میں جیسے وضو میں کرتے ہیں اسی طرح کر لیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی افطاری کے بعد غرارے کرنے چاہیے، حالانکہ افطاری کے بعد پھر غراروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضو کی طرح منہ میں ناک میں پانی ڈال لیں، دن کو غسل کر لیں، آپ کا غسل ٹھیک ہے۔ اگر روزے کے دوران کسی کے حلق میں غبار چلا جائے، گرد و غبار خود لے کے نہیں گیا، بہت زیادہ کسی جگہ پہ گرد و غبار تھی، ڈسٹ تھی، وہ جا رہا تھا، وہ منہ میں چلی گئی، حلق سے نیچے اتر گئی، یا مکھی غلطی سے یعنی اچانک راستے پہ جاتا ہوا مکھی منہ میں چلی گئی اور حلق سے اتر گئی، یا مچھر ہے یا اور ایسی کوئی چیز ہے، تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رو رہا تھا یا ویسے ہی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنسو منہ میں چلا گیا
تو اگر ایک یا دو قطریں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت زیادہ آنسو نگل لے، ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہو، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہی حکم ہے پسینے کا. کوئی شخص کام کر رہا تھا، گرمی کی بنا پہ چہرے کا سر کا پسینہ اترتے ہوئے منہ میں چلا گیا. اب اگر زیادہ پسینہ ہے، 5-6 قطرے یا زیادہ، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر 1-2 قطرے چلے گئے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے خون آنا شروع ہو گیا، تو اگر وہ ناک سے باہر آ رہا ہے، حلق میں نہیں گیا، تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی نکسیر پھوٹنے کی بنا پہ کوشش کرے خون حلق سے نیچے نہ جائے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کان میں اگر پانی چلا جائے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کان میں دوائی ڈالنے کے بارے میں ہمارے جتنے قدیم فقہا تھے انہوں نے لکھا کان میں آپ دوائی نہیں ڈال سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس حوالے سے ہمارے اس دور کے جو بڑے فقہا ہیں، علماء ہیں، خصوصاً ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کسی کے کان کا پردہ سلامت ہو. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کانوں میں پردے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کانوں میں پردے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کان میں کوئی بھی چیز ڈال دیں، پانی، دوائی، وہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ میں نہیں جاتی. تو اس لیے اگر کسی شخص کے کان کا پردہ سلامت ہے، درست ہے، کان میں پانی چلا جائے یا کوئی دوائی ڈال دے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کان میں دوائی ڈال دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں منہ کی جو رال ہوتی ہے یا تھوک ہوتی ہے کوئی نگل لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوک کوئی منہ میں جمع کرے نگل لے، بہتر نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر نکل لے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، سحری میں کچھ کھا پی لیا، اب دن کے اوقات میں دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور اس نے کیا کیا کہ وہ زبان کے ذریعے منہ میں آ گیا، یہ نگل گیا. اگر وہ چیز جو دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی حلق سے نیچے اتر گئی، یہ چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا. چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی کوئی چیز وہ نگل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یعنی کوئی گوشت کے ریزے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا روٹی کے ٹکڑے، تو اگر ان کو کل ملا کے وہ چنے کے دانے سے کم تھے، نگل گیا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ تھے، روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرے گا بعد میں. روزے میں اگر کوئی بلغم نگل لے، بلغم منہ میں آیا، نگل گیا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کے اندر انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ بات یاد رکھیں، فقہ کا ایک بنیادی قاعدہ ہے. ہمارے یہ جو قدرتی راستے ہیں پیٹ تک جانے کے، معدے تک یا دماغ تک، ان سے کوئی بھی چیز اگر اندر چلی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز بدن کے اندر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا منہ ہے، ناک ہے، یہ قدرتی سوراخ ہیں، یہاں سے دوائی، کھانا پینا کچھ بھی اندر جائے، وضو ٹوٹ گیا، وہ روزہ ٹوٹ گیا. اس کے علاوہ مثلا انجیکشن ہے، کوئی بھی چیز آپ رگ میں انجیکشن لگا رہے ہیں یا گوشت میں، چونکہ یہ منفذ نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ معدے کا یا دماغ کا راستہ نہیں ہے، تو اس لیے انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو چونکہ یہ قاعدہ میں نے بتا دیا کہ منفذ اصلی کے علاوہ کہیں سے بھی بدن میں کچھ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص روزے کے اندر، چونکہ انجیکشن سے چاہے رگ میں لگائے یا گوشت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ڈرپ لگا دے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی جی اچھا، شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے خیال سے ٹوٹے گا، لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں، فقہ میں ہمارا خیال نہیں چلتا، وہاں قاعدے ہیں، باقاعدہ حدیث سے یہ ساری چیزیں نکالی گئی ہیں. ڈرپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے منفذ اصلی میں سے منہ، ناک، قدیم فقہا وہ یعنی پیشاب پاخانے کے مقام کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے، وہاں سے اگر کوئی چیز بدن میں جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ڈرپ جو آپ لگا رہے ہیں وہ ان منفذ کے ذریعے نہیں ہے، ان راستوں کے علاوہ وہ رگ کے ذریعے لگتا ہے.
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ علماء نے لکھا اگر کوئی طاقت کے لیے یا بھوک کو ختم کرنے کے لیے ڈرپ لگائے گا تو مکروہ ضرور ہوگا، ٹوٹے گا تو نہیں روزہ لیکن مکروہ ضرور ہوگا۔ انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکثر جو شوگر کے مریض ہیں انسولین لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ یہی ہے کہ بھئی منفذ اصلی کے ذریعے کوئی چیز بدن کے اندر نہیں گئی۔ روزے میں خون دینے سے اور خون بدن کے اندر جانے سے کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بیمار تھا، اب دو لوگ وہ چلے گئے، ایک بیمار ہے اور ایک تندرست ہے، ڈاکٹر نے ایک کا خون دوسرے کو لگا دیا، جس نے کے بدن سے خون نکلا اس کے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور جس کے بدن میں خون گیا اس کے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ خون رگوں کے ذریعے جاتا ہے۔ اگر کسی کو روزے کے اندر آکسیجن کی ضرورت ہو، آکسیجن کی کمی کی بنا پہ بیمار ہے، اسے آکسیجن کم ہے، اب ڈاکٹر نے خالص آکسیجن اس کو لگا دی، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آکسیجن ہوا ہے، جیسے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، ہوا لے رہے ہیں، تو اب اس سے ہمارے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مصنوعی طریقے سے اگر کسی کو خالص آکسیجن دیا گیا اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلی کے بعد بعض اوقات ہم کلی کرتے ہیں، منہ میں تری رہ جاتی ہے، وہ تری کوئی نگل گیا اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر روزے میں کسی نے دانت نکال دیا، دانت پہ درد تھا، اس نے دانت نکالا اور کسی قسم کی کوئی دوائی یا خون وہ نگلا نہیں ہے تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر خون نگل گیا یا دوائی جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حجامہ پچھنے جس کو کہتے ہیں، آج کل ہمارے ہاں بھی لگاتے ہیں، بعض لوگ بدن سے خون نکالا جاتا ہے مختلف پوائنٹ سے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمضان میں اگر کسی کو کوئی زہریلی چیز سانپ بچھو وغیرہ یہ ڈس لے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ اس کا زہر پورے بدن کے اندر پھیل جاتا ہے۔ بواسیر خدا نخواستہ کسی کو بیماری ہو، اس کے وہ مسے یا دانے نکل آتے ہیں تو مقد کے پاس، تو اس مسے کو دبانے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن کو سوتے ہوئے کسی کو احتلام ہو جائے اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل کرے اور اس کا روزہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ مسواک کرنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک خشک ہے، تر ہے، جس قسم کی بھی مسواک ہے، عام دنوں میں سنت ہے، رمضان میں بھی سنت ہے، مسواک آپ کر سکتے ہیں۔ رمضان میں اگر کسی کی اینجیوگرافی کرا دی گئی تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بھی رگوں کے ذریعے ہوتی ہے، ڈائریکٹ یہ جو منافذ ہیں اس کے ذریعے نہیں ہوتی۔ بام یا وکس وغیرہ کسی نے بدن پہ کسی بھی جگہ لگا دیا اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈائلاسس کروانے سے، گردوں کا مریض ہے، خون کی صفائی کے لیے اس کے ڈائلاسس ہو گئی، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات ڈاکٹر کسی بیمار کی یعنی مرد حضرات ان کی شرمگاہ کے اندر کوئی نلکی وغیرہ ڈال لیتے ہیں پیشاب کے لیے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی زخم ہے، عام کوئی زخم، اس میں دوائی ڈالنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کوئی گہرا زخم ہے، سر میں ہے یا پیٹ میں ہے اور خطرہ ہے اس میں دوائی ڈالیں گے، دوائی دماغ تک پہنچے گی یا پیٹ میں پہنچے گی یا معدے میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ عام جو زخم ہے اس میں دوائی ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سحری کے بعد ڈکار کی وجہ سے ڈکار لیتا ہے تو اس میں ترش پانی منہ میں آ جاتا ہے، اگر وہ پانی نگل لے اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمضان میں اگر الٹی ہو جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگ کسی کو الٹی ہو جاتی ہے کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا۔ الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی کرنے سے روزہ 1 مرتبہ کرے 10 مرتبہ کرے، الٹی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی سے صرف 2 یعنی موقع ایسے ہیں جہاں الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ البتہ اتنی بات یاد رکھیں، کوئی شخص الٹی کرتا ہے، اس کو الٹی آ رہی ہے، وہ بار بار کر رہا ہے، تھوڑی کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے میں کسی شخص کو دن کے اوقات میں بغیر کسی قسم کے یعنی ایسی حرکت کے، وہ گھر والی کو دیکھ رہا تھا یا ویسے کوئی سوچ رہا تھا اور اس کو انزال ہو گیا
تو اس سے بھی اس پہ غسل تو لازم ہو جائے گا، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بغیر کچھ کیے، صرف گھر والی کو دیکھنے یا ویسے دماغ میں کچھ سوچ رہا تھا، گندے خیالات کی بنا پہ انزال ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے، روزے میں دانت نکلوایا کسی نے، خون یا پیپ حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ ناک میں کسی نے کوئی اسپرے کروا دیا یا ناک میں دوائی ڈال دی اور وہ دوائی حلق سے اتر گئی، روزہ ٹوٹ گیا۔ گھر والی کے پاس لیٹا ہوا تھا یا کوئی ہاتھ لگایا یا اور کوئی ایسی حرکت کی، اس وجہ سے انزال ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا اس پر لازم ہے۔ کوئی کنکری، کوئی لکڑی، کوئی مٹی وغیرہ کوئی شخص نگل گیا، قصدن نکل گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ صبح صادق کے وقت کسی نے کچھ کھا پی لیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بعض لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی، ایک شخص نے ابو داود کی ایک حدیث ہے، اس کا حوالہ دے کے لکھا ہوا تھا کہ جی جب اذان ہو رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں گلاس ہو تو آپ پانی پی لیں۔ اب لوگ بیچارے وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ اذان فجر ہو رہی ہے، تمہارے ہاتھ میں گلاس ہے، پانی پینا چاہتے ہو تو پی لو، حالانکہ فجر کی اذان صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور روزے کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے آپ کھانا پینا بند کر لیں۔ اگر فجر کی اذان کے وقت کسی نے کھایا پیا، روزہ نہیں ہوگا، اس پر روزے کی قضا لازم ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی یہ جو حدیث ہے، تو علماء نے لکھا حدیث جو ہے وہ اس بارے میں نہیں ہے، فجر کی اذان کے بارے میں حدیث اس بارے میں ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر کے وقت دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک اذان حضرت بلال دیتے تھے، دوسری اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے، تو اس لیے علماء نے لکھا اس سے مراد تہجد کی اذان ہے، کیونکہ وہ فجر سے بہت پہلے ہوتی ہے، تو اس وقت تم کھا پی سکتے ہو۔ بعض علماء نے لکھا اس سے عام اذانیں مراد ہیں کہ بھئی عام اذان ہو رہی ہے، آپ کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اذان کا ادب تو یہی ہے کہ نہ کھائیں پئیں، لیکن اگر کھا پی لیا تو جائز ہے۔ اچھا، الٹی سے ابھی میں نے بتایا تھا الٹی سے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ الٹی سے روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ آپ نے الٹی کی اور منہ بھر کے کی، یعنی آپ روک نہیں سکتے تھے، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ کچھ الٹی جو منہ میں باقی تھی وہ آپ نے نگل لی، تو اب یہ الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا، نگلنے کی بنا پہ روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر دو، کسی شخص نے جان بوجھ کے قصدن الٹی کی، منہ میں ہاتھ ڈال کے الٹی کی، منہ بھر کے ہو گئی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ویسے جیسے شروع میں نے عرض کیا، کوئی شخص دن میں جتنی مرتبہ اس نے الٹی کی اندر نہ لے کے جائے، نگلے نہیں اور جان بوجھ کے الٹی نہ کرے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صرف یہ دو صورتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بتی، لوبان یا عود وغیرہ اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ اگر کوئی جان بوجھ کے اندر لے کے چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان میں نیبولائزر کوئی استعمال کرے، سانس کی تکلیف تھی، نیبولائزر استعمال کیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوائی اندر جاتی ہے۔ حلق کے اندر ناک میں یا منہ میں اسپرے کیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان میں کسی نے بھاپ لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے انہیلر استعمال کیا، سانس کے بیمار اکثر استعمال کرتے ہیں منہ کے اندر انہیلر، اس میں چونکہ دوائی ہوتی ہے تو اس دوائی کی بنا پہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوا پر مشتمل آکسیجن لی، خالص آکسیجن نہیں بلکہ دوائی پر مشتمل تھی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن وغیرہ ایسا لگائے کہ ڈائریکٹ معدے میں یا پیٹ کے اندر انجیکشن لگا کے دوائی اتار دی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انڈوسکوپی کی یا ERCP، اسی طرح کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ معدے، پیٹ اور آنتوں، دل کے معائنے کے لیے کیمرہ اندر لے جایا جاتا ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ جو کیمرہ ہے وہ اندر جائے اور بدن سے یعنی کوئی چیز اس کے ساتھ نہ لگے، کوئی غلاظتیں وغیرہ وہ نہ لگے، تو چونکہ پانی ڈالا جاتا ہے اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے سحری کے اندر نسوار منہ میں رکھ لیا اور خیال نہیں تھا، سو گیا، اب جب وہ اٹھا اذانیں ہو چکی تھی، منہ کے اندر نسوار یا پان موجود تھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح حالت روزہ میں ETT ایک ٹیوب ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں،
اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آکسیجن دینے کے لیے سانس کی نالی کے اندر ایک ٹیوب ڈالا جاتا ہے۔